سورة الأعراف تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون۔ قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى يقول تعالى ولم ينظر هؤلاء المكذبون بآياتنا في ملك الله وسلطانه في السماوات والأرض وفيما خلق من شيء فيهما۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کیا یہ تکذیب کرنے والے، جھٹلانے والے، قیامت کا انکار کرنے والے، میری توحید کا انکار کرنے والے، کیا یہ غور نہیں کرتے اللہ کے ملک میں، اللہ کی قدرت کاملہ میں، آسمانوں میں، زمینوں میں، اور جو چیزیں اللہ نے پیدا فرمائی ہیں وَيَدَّبَّرُوا ذَلِكَ وَيَعْتَبِرُوا بِهِ، ان میں تدبر کریں، عبرت پکڑیں۔ وَيَعْلَمُوا أَنَّ ذَلِكَ مَن لَّا نَظِيرَ لَهُ وَلَا شَبِيهُ، اس ذات نے سب کچھ پیدا کیا ہے جس کی کوئی مثال نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، لا مثل له ولا مثال له، ومن فعل من لا ينبغي ان تكون العبادة والدين الخالص الا له، اور جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا، کائنات پیدا کی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے اور کسی کی عبادت نہ ہو۔ فَيُؤْمِنُوا بِهِ وَيُصَدِّقُوا رَسُولَهُ، اس پر ایمان لائیں، اس کے رسولوں کی تصدیق کریں۔ وَيُنِيبُوا إِلَىٰ طَاعَتِهِ وَيَخْلَعُوا الْأَنْدَادَ وَالْأَوْثَانَ، اللہ کی اطاعت کی طرف لوٹیں اور اللہ کے سوا جو معبود انہوں نے بنا رکھے ہیں ان کو چھوڑیں۔ وَيَحْذَرُونَ أَن تَكُونَ أَجَالُهُمْ قَدْ اقْتَرَبَتْ، اور اس بات سے ڈریں کہ شاید ان کی موت کا وقت قریب آ گیا ہو۔ وَيُهْلِكُوا عَلَىٰ كُفْرِهِمْ، پھر اپنے کفر پر ہلاک ہو جائیں۔ وَيُصِيرُوا إِلَىٰ عَذَابِ اللَّهِ وَعَلِيمِ عِقَابِهِ، اگر اسی کفر پہ ڈٹے رہے نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ کے عذاب کی طرف جائیں گے جو بڑا دردناک عذاب ہوگا۔ اب اللہ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، يَقُولُ بِأَيِّ تَخْوِيفٍ وَتَحْذِيرٍ وَتَرْهِيبٍ بَعْدَ تَحْذِيرِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وترہیبہ۔ اللہ نے فرمایا اس کے بعد پھر کس چیز سے ڈریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخویف بھی ہے، تحذیر بھی ہے، ترغیب بھی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہر چیز سے سمجھایا بھی ہے، ڈرایا بھی ہے۔ الذی اتاہم بہ من عند اللہ، اللہ کا پیغمبر اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ فی ای کتاب یصدقون ان لم یصدقوا بہذا الحدیث، اگر تم قرآن پر ایمان نہیں لے آؤ گے تو اس کے بعد اور کون سی کتاب ہے جس پہ تم ایمان لاؤ گے؟ اور یہ قرآن وہ کتاب ہے الذی جاءہم بہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم من عند اللہ عز وجل، اللہ سے لے کے اللہ کا قرآن آئے۔ وقد روى الامام احمد عن حسن بن موسى وعثمان بن مسلم وعبد الصمد بن عبد الوارث كلهم عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن جدع النبي صلى الله عليه وسلم نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأيت ليلة أسري بي كذا فلما انتهينا إلى السماء السابعة ونظرت فوقي وإذا أنا بالرعد وبرق وصواعق۔ حضور پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس رات مجھے اسراء اور معراج ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے دکھلایا بڑی عظیم اپنی قدرت کے نظارے دکھلائے۔ جب ہم 7ویں آسمان پہ پہنچے فنظر تو فوقی، میں نے اوپر نظر ڈالی، فاذا انا برادن، تو وہ کڑک ہے اور چمک ہے بجلی کی اور گرج چمک ہے۔
کہتے ہیں فَوَاتَيْتُ عَلَىٰ قَوْمٍ بُطُونُهُمْ كَالْبُيُوتِ فِي الْحَيَّاتِ تُرَىٰ مِنْ خَارِجِ بُطُونِهِمْ، مجھے دکھلایا گیا ایک ایسی قوم کے جن کے پیٹ بہت بڑے بڑے ہیں اور ان کے پیٹوں کے اندر سانپ بھرے ہوئے ہیں، اور وہ سانپ جو ہیں پیٹ کے باہر سے بھی نظر آ رہے ہیں۔ قُلْتُ مَنْ هَٰؤُلَاءِ يَا جِبْرَائِيلُ، تو میں نے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل سے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہؤلاء اکلۃ الربا، یہ سود کھانے والے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عذاب دیا ہے کہ آج ان کے پیٹ جو ہیں وہ جہنم کے سانپوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ فلما نزلت الى السماء الدنیا، پھر جب میں آسمان دنیا پہ آیا، فنظرت الى اسفل منی، میں نے نیچے نظر ڈالی، فاذا انا بوہج ودخان واصوات، میں نے سنا کہ دھواں ہے، آوازیں ہیں۔ قلت ما هذا يا جبريل؟ قال هؤلاء الشياطين يهومون على اعين بني آدم لا يتفكروا في ملكوت السماوات والارض۔ اب آپ نے حضرت جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ وہ شیاطین ہیں جو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کے بندے جو ہیں، مخلوق جو ہے وہ اللہ کی قدرتوں کا نظارہ ہی نہ کر سکے۔ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَرَأَوْا الْعَجَائِبَ، اگر یہ درمیان میں شور نہ کریں اور رکاوٹ نہ بنے تو عجیب عجیب چیزیں دیکھیں گے۔ علی ابن زید بن جدعان لہو منکرات، اس کے اندر جو راوی ہے زید بن جدعان، اس کے کئی منکرات ہیں، یعنی اس کی روایت کے اندر تنقید منکرات پائے جاتے ہیں۔ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی من کتب علیہ الضلالہ فإنہ لا یہدی احد، جس پر اللہ کی تقدیر نے لکھ دیا ہے کہ وہ گمراہ ہوگا، اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ کیا وہ کیا کر رہے ہیں؟ وَلَوْ نَظَرَ، نہیں کوئی اس کو ہلا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ، سارا وقت ہی ضائع کر دیا۔ جانتے نہیں ہیں چلانا تو پتہ نہیں کیوں بھیج دیتے ہیں۔ ہر آدمی ایک انجینئر بن کے آ جاتا ہے، جانتا ہو کچھ بھی نہیں، اس کو نہیں پتہ ہے۔ وَلَوْ نَظَرَ نَفْسِي فِيمَا نَظَرَ إِنَّهُ لَا يُجْزَىٰ عَنْهُ شَيْئًا، جس کو اللہ پاک ہدایت دے وہی ہدایت پاتا ہے، اور جس پر گمراہی مقدر ہو جائے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے بلا کا فیصلہ کر لیں، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَتُوا الْآيَاتُ النُّذُرَ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اللہ تبارک نے فرمایا کہ دیکھو آسمانوں میں اور زمینوں میں وما تغنی الآیات والنذر، لیکن ان لوگوں کو آیات اور ان لوگوں کو نشانیاں جو ہیں وہ کوئی فائدہ نہیں دیتی جو ایمان نہیں لیا ہے۔ جب ایمان نہیں ہوگا تو فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ واللہ اعلم۔